اس جنگل میں ایک رانو چڑیا رہا کرتی تھی اور اس چڑیا کو نیل پینٹ لگانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آئے دن وہ پیسے جمع کر کے بازار سے نئی نئی نیل پینٹس خریدا کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سے کلرز کی نیل پینٹس تھیں۔ وہ ہر روزانہ پہلے والی نیل پینٹ اتار کر نئی نیل پینٹ لگاتی اور ایسے ہی وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مگن تھی۔ وہ پورا دن جنگل میں اڑتی پھرتی، اچھے اچھے فروٹ کھاتی، دانا کھاتی اور شام کو تھک ہار کر اپنے گھونسلے میں آ کر سو جاتی۔ وہ چڑیا بہت دوستانہ مزاج تھی۔ جنگل کے بہت سے پرندوں سے اس کی دوستی تھی اور جب بھی کسی پرندے پر برا وقت آتا تو وہ اس کی مدد کرتی۔ وہ تو ایک اکلوتی ہی تھی اور اس کے پاس چیزیں جمع ہی رہا کرتی تھی اور دانا تو بہت ہی زیادہ رہتا اس کے گھونسلے میں۔ پھر جب بھی کوئی پرندہ بھوکا ہوتا یا بیمار ہوتا تو وہ چڑیا ان پرندوں کی مدد کیا کرتی تھی اور ایسے ہی جنگل میں تمام پرندوں کے ساتھ دوستانہ مزاج رکھتی تھی۔ چڑیا آپی کیا کر رہی ہو؟ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ تمہیں پتہ ہے بلبل کہہ رہی تھی کہ رانو چڑیا سے ملے ہوئے تو بہت دن ہو گئے ہیں۔ وہ دراصل اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے کہہ رہی تھی کہ رانو چڑیا سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن بناتے ہیں جس دن ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے اور ساتھ میں کچھ کھانا بھی کھا لیں گے۔ ہاں طوطے بھیا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہم تمام پرندے ایک دوسرے سے مل بھی لیا کریں گے، بات چیت بھی ہو جائے گی۔ لیکن کون سا دن رکھیں ہم ہفتے میں؟ چڑیا آپی میں تو کہتا ہوں سنڈے کا دن ٹھیک ہے۔ سنڈے کو تمام پرندے فری ہوتے ہیں اور تمہیں تو پتہ ہے کہ پرندوں کے بچے جو اسکول جاتے ہیں انہیں چھٹی ہوتی ہے، تو پھر ہم آرام سے بیٹھ کر بات چیت کر لیں گے۔ کیا تمہیں صحیح لگتی ہے اتوار کی چھٹی چڑیا آپی؟ ہاں ہاں طوطے بھیا، بالکل صحیح ہے۔ اتوار والے دن تو میں بھی فری ہی ہوتی ہوں۔ اچھا چڑیا آپی میں چلتا ہوں، دراصل میں نے دانا ڈھونڈنے جانا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ دانا ڈھونڈنے جتنا جلدی ہو سکے جانا چاہیے، کیونکہ جنگل میں بہت وقت لگ جاتا ہے اڑتے پھرنے میں، دانا ڈھونڈنے میں، پھر اٹھا کر واپس لانے میں۔ ہاں ہاں بالکل طوطے بھیا، صحیح کہہ رہے ہو۔ جلدی جاؤ اور اچھا سا دانا ڈھونڈ کر گھونسلے میں لے جانا اپنے بچوں کے لیے۔ میں بھی اب چلتی ہوں، دن تو کافی چڑھ گیا ہے۔ پھر اس طرح رانو چڑیا اور طوطا آپس میں بات کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا یوں ہی جنگل میں ایک اونچی اڑان لیتی ہے۔ وہ جنگل میں روزانہ ہی جب بھی دانا ڈھونڈتی تو ایک اونچی اڑان لیتی۔ آج اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل آئی تھی، لیکن تھی اپنے جنگل میں ہی۔ وہ اڑتے اڑتے ایک درخت کو دیکھتی ہے۔ ارے وہ کیا ہے؟ وہاں پر کچھ چیزیں چمک رہی ہیں درخت کے اوپر، مجھے پاس جا کر دیکھنا چاہیے۔ پھر رانو چڑیا اڑ کر اس درخت کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ چمکتی ہوئی چیزیں رانو چڑیا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ارے یہ نہ جانے کیا ہے؟ رانو چڑیا جیسے ہی اس درخت کے پاس جاتی ہے، ارے یہ کیا؟ یہ تو نیل پینٹس ہیں اور اتنے زیادہ کلرز میں۔ اس درخت کے اوپر نیل پینٹس اگ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی نا؟ اور رانو چڑیا ایسے ہی اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے نیل پینٹس کا بہت کریز تھا، اور جب وہ اپنے سامنے اتنی زیادہ نیل پینٹس دیکھتی ہے تو بہت حیران ہو جاتی ہے۔ ہا 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 ہا! ارے کیا ہوا ننھی چڑیا؟ تم اتنی حیران کیوں ہو یہ دیکھ کر؟ ایسا کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، پہلے بھی تو جادوئی چیزیں ہوتی ہیں نا؟ کیا تم نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا ہے چڑیا؟ ہاں نا درخت جی، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے،
اور درخت بھی باتیں کر رہا ہے، یہ تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ آپ یہاں پر کیسے ہو؟ اور آپ کے اوپر اتنی زیادہ نیل پینٹس لگی ہیں، مجھے تو نیل پینٹس بہت زیادہ پسند ہیں۔ اچھا چڑیا، پھر تو بہت اچھی بات ہو گئی، تم اور میں دوستی کر لیتے ہیں، پھر تمہیں جتنی بھی نیل پینٹ چاہیے ہوں گی تم لگا لیا کرنا۔ اچھا، ہم دونوں دوستی ضرور کریں گے۔ رانو چڑیا کی ایسے بات سن کر وہ درخت بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے ایک نیل پینٹ توڑ کر اس رانو چڑیا کو دیتا ہے۔ یہ لو رانو چڑیا، یہ ایک نیل پینٹ ہے، اور یہ کوئی عام نیل پینٹ نہیں ہے، یہ جادوئی نیل پینٹ ہے۔ تم اپنے گھونسلے میں جا کر اس کو لگانا، اور جب تم اس کو لگاؤ گی تو تمہارے پاس ایک شکتی آئے گی، لیکن وہ شکتی تم برے کاموں کے لیے استعمال مت کرنا رانو چڑیا، اور دن میں صرف ایک کام ہی کرنا۔ اگر تم نے اس سے کوئی غلط کام کیا تو وہ شکتی تم سے چھن جائے گی۔ اچھا درخت جی، میں غلط کام نہیں کروں گی اور میں پریشان پرندوں کی مدد کروں گی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی درخت جی، آپ نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ جنگل میں اور بھی تو بہت سے پرندے ہیں نا، آپ نے ان سے دوستی کیوں نہیں کی؟ رانو چڑیا، وہ اس لیے کہ تم بہت اچھی چڑیا ہو، نیک دل ہو، صاف دل ہو، اور جنگل کے تمام پرندوں کی دوست ہو، مدد بھی کرتی ہو ان کی، اس لیے میں نے تم سے دوستی کرنا چاہی، کیونکہ تم بہت اچھی چڑیا ہو اور میں تمہیں جانتا ہوں، تم دوسروں کی مدد کرتی ہو، اس لیے تو میں نے تم سے دوستی کی۔ لیکن ہاں رانو چڑیا، یہ خیال رہے کہ کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ جی ٹھیک ہے درخت جی، میں آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گی، اور میں اس کا جنگل کے مجبور اور پریشان پرندوں کے لیے ہی استعمال کروں گی۔ اور اس طرح رانو چڑیا اس درخت سے وہ جادوئی نیل پینٹ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر رانو چڑیا جنگل کے تمام پریشان پرندوں کی مدد کرنے لگتی ہے۔ ایک دن یوں ہی رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے پاس بلبل آ جاتی ہے۔ رانو چڑیا، کیا حال ہے تمہارا؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ جنگل میں بہت تیز طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے دانہ نہیں مل پا رہا، اور تمہارے بھیا کی تو طبیعت بھی خراب رہتی ہے، بچے بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں، میں تو گھر سے باہر بہت مشکل سے نکلتی ہوں، دانہ بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے اور گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ ارے بلبل، تم پریشان بالکل مت ہو، یہ لو۔ اور پھر رانو چڑیا بلبل کو ایک سونے کا پتھر دیتی ہے، جسے بیچ کر بلبل بہت سے پیسے بازار سے پا لیتی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کا علاج کرواتی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ دانہ بھی خرید لیتی ہے۔ اس طرح رانو چڑیا جنگل کے بہت سے پرندوں کی مدد کرتی تھی۔ ارے کیا ہوا ٹونی بہن، تم بہت پریشان دکھ رہی ہو، اور میں نے سنا تھا کہ تمہارے ہسبینڈ درخت سے گر گئے تھے اور ان کا پنکھ ٹوٹ گیا تھا، کیا اب ان کا پنکھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ نہیں رانو، پنکھ تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ اڑ ہی لیتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ جب تک زندہ رہیں ہم پرندوں کو کام کرنا پڑتا ہے، دانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ورنہ ہم تو بھوک سے ہی مر جائیں، اس لیے اب وہ جیسے تیسے کر کے اڑتے ہیں اور دانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ارے ٹونی بہن، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہاری بہن ہوں، اسی جنگل میں رہتی ہوں، مانا کہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ہم بہت پرانے دوست ہیں، اور ہمارا ایک دوسرے کے کام آنا سب سے اولین فرض ہے۔ رانو چڑیا، ایسے کوئی سوچتا ہے، اور ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا جو دوسرے پرندوں کی مدد کرے، یہ تو تم ہی ہو جو
कुछ अच्छा पाकर दूसरे परिंदों में बांटती फिरती हो, वरना जंगल के बाकी तमाम परिंदे तो बस अपने पेट पर ही हाथ मारते हैं और जो चीज़ मिलती है बस कहते हैं कि हम ही हम हैं, दूसरे तो उन्हें याद भी नहीं होते। और इस तरह रानू चिड़िया अपनी दोस्त टूनी की भी मदद करती है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, तुम इनसे अपने घर में कुछ राशन ले आना, दाना ले आना, और आहिस्ता आहिस्ता जब भैया का पंख ठीक हो जाए तो तुम फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से मेहनत करना। और हाँ, अगर किसी और मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलते चलते ये खबर उन कौवों तक भी पहुंच जाती है, जो बहुत लालची, फसादी और झगड़ालू थे। वो कोई भी काम तो करते नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी जंगल के बाकी तमाम परिंदों से ही लड़ाई करते, उन्हें तानाकशी करते, यही कहा करते कि कोई भी परिंदा अच्छा नहीं है, सब लालची हैं, और ख़ुद तो वो थे ही चोर, तो वो उन्हें भी ऐसा ही समझा करते थे। वो समझते कि जैसे वो खुद हैं, जंगल के तमाम परिंदे भी ऐसे ही हैं। कालू, तुम्हें पता है जंगल के परिंदे कितने नक चढ़े हैं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा दाना दे दो, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। गौरी, तुम इस बात को छोड़ो, क्या तुम्हें ये पता है कि रानू चिड़िया के पास कोई जादुई चीज़ है और वो उसके ज़रिए जंगल के बहुत से परिंदों की मदद करती है। मैं तो कहता हूँ कि हम वो चीज़ रानू चिड़िया से चुरा लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा कालू। अगर ऐसा होगा तो हम तो जंगल के राजा बन जाएंगे, राजा, और जंगल के तमाम परिंदे हमारे गुलाम। फिर जंगल के परिंदों को पता चलेगा कि हमने कितना नुकसान किया है कौवे और कवि की मदद ना करके। जब वो शक्ति हमारे हाथ में होगी, फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कवि ऐसे ही ख्वाब बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर है। सुबह होने से पहले ही जंगल में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और तेज़ तूफान के साथ कालू कौवे का घोंसला नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के पंख टूट जाते हैं और वो ना उड़ सकते थे और ना ही कहीं जा सकते थे, और चोरी करना तो बहुत दूर की बात थी। गौरी, देख लिया तुमने, हमें सज़ा मिली है। हमें मिली है सज़ा इस चीज़ की जो हमने रानू चिड़िया की शक्ति चुराने की बात की थी। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं जब भी कोई गलत काम करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ तुम्हारा ही होता है। तुमने कभी मुझे रोका नहीं, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया, और आज भुगत रहे हैं हम।